Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. اور نئی صبح کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو ایک نیا دن دیا ہے تاکہ اس بے دین دنیا میں جہاں خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس تاریک دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن سکیں، اور یہ اسی سبب سے ہو سکتا ہے کہ ہم روشنی کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم بھی روشنی بن کر دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنیں اور تاریکی دور کرنے کا باعث بنیں۔ ہاللیلویہ۔ آج جو حوالہ ہم پڑھیں گے وہ زبور 22 ہے، اور زبور 22 کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جان کنی میں پکار اور ستائش کا گیت، یعنی ایسی حالت جس میں آپ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ اب موت تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ کسی وقت ہماری موت ہو جائے، لیکن وہاں سے بھی خداوند آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر خداوند کی مرضی ہو تو وہ آپ کو بچائے، اور اگر خداوند کی مرضی یہ ہے کہ نہیں اس دفعہ آپ اس کے لیے جان نثار کریں تاکہ اب بہتوں کے لیے گواہی بنے، تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر آج ہم زبور 22 کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں دیکھیں، کیونکہ زبور 22 بہت خوبصورت زبور ہے۔ پوری اس زبوروں کے اندر جو خداوند کے مکاشفے کی بات کرتا ہے، آئیے خداوند کے کلام میں سے سنتے ہیں۔ لکھا ہے میر مغنی کے لیے ایلیت حشر کے سر پر داؤد کا مزمور۔ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ کو لامحالہ خداوند کا وہ کلام یاد آتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے چوتھے کلمے میں اپنی جان دی اور کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل 27 باب کی 46 آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ حوالہ 22 جو ہے آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں، متی کی انجیل میں اس کا ہو بہو ورڈز کوڈ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا فیوچر میں کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے ممسوؤں پر اپنے ہی روح کے وسیلہ وہ مکاشفے، وہ باتیں ان کی روح میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر سکیں، اس کے لیے گواہی دے سکیں، اور ایک پروفیسی کے طور پر، نبوتی طور پر وہ کلام کریں تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ پورا ہو تو پھر خدا کے لوگ جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ یقین کرے کہ یس خداوند نے یہ باتیں کہی تھی اور وہ آج وہ پوری ہو گئی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو جو ہم نے پڑھا پہلی آیت اور دوسری آیت میں لکھا ہے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ یہ اس کا کانفیڈنس ہے، اس کا توکل ہے، اس کا بھروسہ ہے خدا ان پر، جو وہ روح میں پکارتا اور کہتا ہے۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں۔ اب وہ اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے اتنا نیچے کر دیتا ہے، کہتا ہے داؤد میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما اور لوگوں میں حقیر، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضاحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چراتے اور وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خدا کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جب وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے، مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کوئی مددگار نہیں، بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں،
وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ او ہاللیلویا! میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، تو مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی۔ 21ویں آیت تک یہاں پر پیشن گوئی کے طور پر خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے داؤد کی روح میں اپنا کلام رکھا، اور یہاں پر یسوع مسیح کے اس دور کی جب صلیب پر یسوع مسیح اپنے آپ کو ہمارے کفارے کے لیے دے رہا تھا، تو اس کی پیشن گوئیوں کے طور پر کتنی ساری پیشن گوئیاں یہاں اسی حوالے میں پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا نبوتی کلام جو اس کے منہ میں ڈالا گیا وہ یسوع مسیح کے کفارے کے اوپر منوان پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ جب ہم پرانے عہد نامے سے پڑھ کے اور پھر نئے عہد نامے میں ان چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پورا ہوتے ہوئے منوان پرانے اور نئے عہد نامے میں دیکھا ہے۔ تو پھر ہمارا تو توکل اور بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جانا چاہیے۔ میں جب یہ کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے ان چیزوں پر غور کیا، اور آپ یقین مانیں کہ دل شادمانی سے بڑھ جاتا ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ اور نقطہ اور شوشہ منوان جیسا اس نے کہا ہے بائبل مقدس میں ویسا ہی پورا ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے بائبل تبدیل ہو گئی، دنیا کہتی ہے بائبل بدل گئی ہے، لیکن سنیے، بائبل کے لکھے ہوئے سارے کے سارے حروف اور نقطے اور شوشے جب ہم میچ کرتے ہیں دونوں کو تو آپس میں ملتے ہوئے اور پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بڑے بڑے اسکالر جو اس دنیا میں گزرے ہیں، جو پہلے غیر قوم تھے اور پھر خداوند میں انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تحقیق میں وہ خود ہی گر گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اور بڑے بڑے اچھے اسکالر بعد میں بنے، اور ان کے وسیلہ سے بہت ہی بابرکت تعلیم ابھر کے سامنے آئی، اور انہوں نے بہت ہی باریکی سے تحقیقیں کی، تب کہیں جا کے انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ہم تو اوپر سے اس کو رید رہے تھے، لیکن جب اب گہرے میں گئے تو پتہ چلا کہ یسوع ہی خداوند ہے، اور وہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات اور رہائی پا سکتے ہیں۔ آج جب ہم زبور 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی دوبارہ سے سوچ بچار کرنے کا خداوند موقع دیتا ہے کہ کیا میں کلام کی اوپر تشریح کے وسیلہ سے زندہ ہوں، یا بس چرچ جا کر واپس آ کر بس اسی سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ بس ٹھیک ہے جی میں کرسچن، اٹس اوکے۔ نہیں، بائبل مقدس ہمیں گہرے میں جانے کے لیے تعلیم دیتی ہے، اور زیادہ گہرے میں جانے کے لیے۔ پتہ کیوں دیتی ہے؟ تاکہ ہم اپنے مسیح کی صحیح حقیقی زندگی کے بارے میں جان سکیں، who he is، وہ ہے کون۔ اور یہ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں لکھا ہے کہ تجھ خدا واحد اور برحق یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ وہ جو واحد خدا ہے، وہ اس واحد خدا میں اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے واحد کو پلورل کرنے کے لیے، ہاللیلویا ہاللیلویا، اپنے کلمے کو جسم دیتا ہے تاکہ وہ جسم میں ہو کر ہمارا کفارہ دے۔ اور جب وہ ہمارا کفارہ دیتا ہے تو پھر
ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کفارے سے دل کر اس کے روح کے نیچے آ کر وہ باتیں جان سکے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہم انسانی روح میں خدا کے اس معیار کو نہیں پا سکتے، یا اس کے بیٹے یسوع کو یا خدا واحد کو جان نہیں سکتے ہیں۔ خدا واحد کو جاننے کے لیے اس خدا کے کلمے کو جو جسم میں اترا ہے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بیٹے کو جانیں گے تو باپ جو واحد ہے اسے بھی ہم جان سکیں گے۔ خدا واحد کی تشریح ہی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بیٹے کو جانیں تو پھر وہ وحدانیت میں خدا میں ہے۔ ہاللویا راشاتا لا رابا سیکھلے بیتا رابا سوکولوبو۔ اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے اسے چھوڑا ہے؟ سنیے، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اسے چھوڑا گیا تھا۔ اور کیا ہمارا فائدہ ہو رہا تھا یہاں پہ؟ کیونکہ ہم جسم میں گناہ کر چکے تھے، اور جسم میں گناہ کی مزدوری موت تھی، اور اس موت کا مزہ چکھنے کے لیے ایک ہی بار ایسا برہ قربان ہو گیا جو بے گناہ تھا، جس کو یسوع مسیح کو جسے خدا کا برہ کہا گیا۔ یوحنا کی انجیل میں یوحنا اصطباغی جو پانی کے بپتسمے دیتا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو وہ کیا لینے آیا تھا؟ ہمارے گناہوں کو لینے کے لیے آیا تھا، جہان کے گناہ، پوری یونیورس کے گناہ اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب اس نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا جسم میں، تو اس کو باپ نے ایسا کرنے کے لیے الاؤ کیا۔ اس نے حالانکہ گیتسمنی کہا تھا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ، لیکن باپ نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اس کو جواب یہ آیا تھا کہ یہ بیٹا تجھے پینا ہے پیالہ، یہ تجھے پینا ہے۔ اس نے کہا پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ تو کیوں خدا نے اسے روکا نہیں کہ وہ اپنی جان نہ دے؟ اس لیے کہ جسم میں یسوع کا اترنا ہی اس لیے تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھائے، ہمارے بوجھوں کو اٹھائے، ہماری تقصیروں کو اٹھائے، ہماری بیماریوں کو اٹھائے، ایون ہماری موت کو وہاں سے اٹھائے اور اس کو صلیب پر لے کر جائے، اور اس کا پورا کیا کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے۔ جب خدا نے کہا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا۔ ہاں، گناہ کی مزدوری موت ہے، یسوع مسیح نے اس مزدوری کو پورا کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر موت کا دکھ سہا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو باپ نے اس لیے اسے چھوڑا تھا تاکہ وہ جسم میں میرا اور آپ کا کفارہ دے سکے۔ جب اس کا کفارہ ہو گیا، ہو ہاللیلویا، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اور پانچویں میں اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اتنی بڑی فتح کے بعد یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، اور چھٹے کلمے میں کہا اٹ از فینش، یعنی یہ وہ جنگ تھی جو انسان جسم میں رہ کر کبھی جیت ہی نہیں سکتا تھا۔ اور خدا کا تقاضا انصاف کا یہ تھا کہ جب تک انسان کا کفارہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک انسان خدا تک رسائی نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا نے کیسا انتظام کیا کہ جسم میں اپنے کلمے کو رکھ کر اس نے انسان کا کفارہ دینا ضروری سمجھا، تاکہ جسم میں کلمے کی صورت میں وہ پاک جسم بن کر انسان کا کفارہ دے سکے، کیونکہ خدا بے عیب برے کا کفارہ چاہتا تھا۔ اور یسوع مسیح بے عیب انسان بن کر انسانوں کی خاطر اس لیے قربان ہو گیا تاکہ ہماری دائمی خلاصی کرائے۔ بکروں اور بچڑوں کا خون ہمیں وقتی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جانے کا موقع دیتا تھا، لیکن جب خدا کا بیٹا یسوع جسم میں قربان ہو گیا تو جسم والوں کی جسم میں قربانی ہونے کے سبب سے ہماری دائمی خلاصی ہو گئی، تو خدا کا انصاف کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ اور جب خدا کے انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا تو اب خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہو کر ہم سب کو اپنی حضوری میں قبول کرتا، اور ہماری دعاؤں پر کان لگاتا، ہمیں جواب دیتا، اور ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ بھی سکتے ہیں اور حضوری سے جا بھی سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے نئے عہد نامے کا خون جو ہمیں اب خدا کی حضوری میں جانے کا فضل اور توفیق بخشتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، زبور 22، خدا کا ممسوح داؤد
جو کچھ بھی خدا فیوچر میں کرنا چاہتا ہے نا اپنے منصوبوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب سدوم اور عمورہ کو غرق کرنا تھا تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ مشورہ کیا تھا، ابراہیم کے ساتھ اس نے بات چیت کی تھی، اس پر ظاہر کیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 50 سے بات شروع ہوئی، 5 تک آ گیا، لیکن 5 بھی ایماندار نہیں ملے تھے۔ لیکن وقت آ گیا کہ خدا نے پھر لوط اور اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو بچا لیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ 5 بھی نہیں ملے تھے۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ داؤد کے اندر بھی خدا نے روح کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے لیے مکاشفہ رکھا تھا، اور آج میں اور آپ اس مکاشفے کو جانتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کی پاک حضوری میں جانے کا اختیار پاتے ہیں کہ اس کا بیٹا میرے لیے چھوڑا گیا تاکہ میں خدا کی حضوری میں داخل ہو سکوں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے اور اس کو گہرے میں سمجھنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔